اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا، ان کے پاس پیغمبر بھیجے، انہوں نے انکار کیا. اللہ کا ایک مومن بندہ ان کی مدد کے لیے آیا، انہیں سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پہ، کفر پہ، انکار پہ اڑے رہے، اور انہوں نے ان پیغمبروں کو بھی اور اس بندے کو بھی شہید کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مدارج عالیہ عطا فرمائے اور حکم دیا کہ جنت کی نعمتوں میں تم داخل ہو جاؤ. اس کے باوجود بھی اس کی یہ تمنا رہی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا اور وہ بھی اسلام لے آتا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پہ احوال بیان کیے کہ سابقہ امتوں میں یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا، رسول آیا، ان قوموں نے استہزاء کیا، انکار کیا اور ان کے بات نہ مانی بلکہ استہزاء کرتے رہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان آیات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون. کیا انہوں نے پہلی قوموں کو نہیں دیکھا کتنی ہم نے قومیں اور کتنی امتیں ہیں جنہوں نے انبیاء اور رسول کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. یہ اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ کہ ان سب نے ہماری دربار میں آ کے حاضر ہونا ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے دلائل دیے تھے کہ اس بات معاد، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ تین مسئلے ہیں، توحید، نبوت اور معاد. تو قیامت کا مسئلہ ذرا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ قرآن مقدس میں جہاں بھی قیامت کا ذکر آئے گا وہاں دلائل زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ مسئلہ ذرا ایسا ہے کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہے. جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ محض عقل کی روشنی سے سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی کا اضافہ نہ ہو. کیونکہ کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کیسے عذاب ہوگا،
مرنے کے بعد کیسے ثواب ہوگا، مرنے کے بعد کیسے سوال ہوگا، مرنے کے بعد کیسے اللہ راحت دیں گے یا کیسے اللہ قبر میں تکلیفیں دیں گے۔ بندہ تو مر گیا، روح اس کی نکل گئی، تکلیف کس کو؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک عقل کی روشنی کے ساتھ ایمان کی روشنی نہ ملے یہ مسائل سمجھ نہیں آتے۔ ایمان کی روشنی مل جائے پھر مشکل ہی کوئی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا عذاب قبر ہے، اور فرمایا میں نے خود دیکھا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسی چیز میں ہو رہا ہے کہ جس کو یہ کوئی بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا عذاب ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں لیلۃ المعراج لیلۃ الاسراء میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ کھڑے ہیں اور قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو یہ توفیق نہیں دی تو کھڑے ہونے کی پھر کیا ضرورت، لیکن فرمایا قائم یصلی فی قبرہ کھڑے ہیں اور قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں جو حیات انبیاء کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہے۔ معجزہ کس کا ہے؟ یعنی معجزہ حضور کا دیکھنا ہے یا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے؟ پہلے فیصلہ تو کرو نا کس کا معجزہ ہے، اور پھر یہ بھی فیصلہ کرو کہ معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب نبی بحیثیت نبی کے ایک دعویٰ کرے اور امر خارق کے عادت اس کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو۔ یہاں تو کوئی دعویٰ نہیں، حضور تو اپنے اسراء و معراج کے لیے تشریف لے جا رہے، اور آپ نے فرمایا کہ مررت بقبر اخی موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، اور آپ نے نشاندہی بھی فرمائی کہ عند الکثیب الاحمر، سرخ ریت والا جو ٹیلا ہے اس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالم برزخ، عالم آخرت، عذاب قبر، نعیم قبر، سوال جواب، یہ تمام مسائل عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عقل سے گتھیاں نہیں سلجھائی جا سکتی، یہ کسی کے فہم سے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اس کو نور ایمان کی روشنی عطا نہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن پاک کی روشنی عطا نہ فرمائے۔ جب اللہ کے قرآن پر ایمان ہو تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو جب ہم نے اس کے لشکر کے ساتھ غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے ادھر فوراً عذاب میں داخل ہو گئے، تو عذاب شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر الگ ہے اور اشد العذاب قیامت والا الگ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے عذاب الادنی دون العذاب الاکبر، تو عذاب قبر جو ہے یہ عذاب الادنی ہے اور قیامت کا عذاب جو ہے وہ عذاب الاکبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر سے بھی اور ہر عذاب سے بچائے۔ اب اس پہ اللہ دلائل دیتے ہیں وآیۃ اللہم الارض المیتۃ واحییناہا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے نشانی ہے، دیکھو ہم نے کیسے مردہ زمین کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اس سے ہم نے تمہارے لیے گندم پیدا کی، دانے پیدا کیے جو تم کھاتے ہو، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے باغ پیدا کی، من نخیل وعناب، کھجوروں کے باغ اور انگوروں کے باغ، وفجرنا فيها من العيون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے، ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم افلا يشكرون، تاکہ اس کے پھل کھائیں جس کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تم نے تو زیادہ سے زیادہ ایک گٹھلی کو مٹی میں ڈالا ہے، اس سے درخت نکالنا تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها
مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ فرمایا پاک ہے اس کی ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر مخلوق کے جوڑے، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور تمہارے نفس سے اور ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے ہر چیزوں کا جوڑا بنایا ہے۔ جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، یعنی انسان کے اندر ذکر و انثی ہے، اسی طرح ہر چیز میں جوڑا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّارَ فَإِذَا هُم مُّجْرِمُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیوں اور اس بات معاد کی علامتوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم رات کے اوپر سے روشنی کی چادر کو ہٹا دیتے ہیں، پھر رات آ جاتی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے جائے قرار کی طرف چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام جو ہے اس قادر کا ہے جو غالب بھی ہے، جو علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی بھی ہم نے منازل بنائی ہیں، وہ اپنے منازل میں چلتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، قمر ہوتا ہے، بدر ہوتا ہے، پھر گھٹتے 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 ایسے رہتا ہے جیسے ایک بوسیدہ ٹہنی۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اپنے نظام پہ آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب جو ہیں یہ فلک کے اندر تیر رہے ہیں۔ یاد رکھیں فلک الگ چیز ہے اور آسمان الگ چیز ہے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ النَّارُ وَمَنَّا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور میرے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے ان کو ایسی کشتی پہ سوار کیا جو بھری ہوئی ہے، پانی کا پیدا کرنا، کشتی کا بنانا، پھر کشتی اتنی بھری ہوئی اور اس کا پانی میں نہ ڈوب جانا، یہ سب میری قدرت کی علامتیں ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس جیسی اور بھی ہم پیدا کریں گے، یعنی اور بھی کشتیاں دنیا میں قیامت تک پیدا ہوں گی۔ یا مانا علماء نے فرمایا کہ جیسے یہ پانی کی کشتی ہے، اسی طرح ہم نے خشکی کے لیے اونٹ پیدا کیے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی آواز سننے والا بھی نہ ہو، کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہو مگر میری رحمت۔ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ مدت تک ہم نے ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو کہ کیا ہم آگے بھیج رہے ہو، کیا پیچھے چھوڑ رہے ہو، تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم پہ رحم کریں گے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے تو یہ رخ پھیرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس سے خرچ کرو جو تم کو اللہ نے رزق دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب کافر مومنوں کو کہتے ہیں بطور مذاق، أَنُّطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ ہم ان کو دیں جن کو اللہ نے بھی نہیں دیا، اللہ نے ان کو غریب بنایا، بھوکا بنایا، ہم کیوں دیں؟ لہذا ہم بھی چاہتے ہیں اسی طرح رہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ان کو دو، ہم کیوں دیں بھائی؟ اگر اللہ چاہتے تو اللہ دے دیتے، جب اللہ نے نہیں دیا ہے تو ہم ان کو کیوں دیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ بھی استہزاء ہے کہ مومنوں کو کہتے ہیں کہاں ہے وہ قیامت کا وعدہ،
اگر تم سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو کدھر ہے وہ قیامت؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی، جب وہ آئے گی تو فوراً ان کو پکڑ لے گی اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ فلا يستطيعون توصية، نہ تو یہ کسی کو وصیت کر سکیں گے، ولا الى اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ مانا قیامت اچانک آئے گی، اگر کوئی سفر میں ہے سفر میں مر جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑے پہ بحث ہو رہی ہوگی بھی کتنے کا گز ہے کتنے کا گز ہے، اسی میں قیامت قائم ہو جائے گی تو کپڑا بھی وہیں ہر شے وہیں رہ جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہاؤس بنا کے اس کا پرستر کر رہا ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے اللہ سے ڈرو اور تیاری کر دو، پھر تو نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ گھر جانے کا موقع ملے گا، جہاں کھڑے ہو وہی قیامت آ جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یاد رکھیں کہ سور جو ہے یہ حقیقت ہے، یعنی یہ کوئی مثال نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی اللہ رحمت کرے، ایک تو آپ دعا نہیں کرتے، مجھے کئی دن سے تکلیف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں بعض آپ ساتھی لوگ آتے ہیں جمعہ کے دن تو میں نے کہا میں اپنے آرام کے لیے ان کو اللہ کے قرآن سے محروم کروں تو اچھی بات نہیں ہے، بہرحال کسی کے دل سے تو دعا نکل ہی جائے گی، کہنے سے تو کوئی کرتا نہیں، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے۔ بس یہ رسم بھی ہے سنت بھی ہے ایک دوسرے سے کہو کہ دعا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں مکہ شریف، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ہمیں دعا میں نہ بھول جانا۔ اب نبی کا مقام کہاں اور عمر کا مقام کہاں، لیکن فرمایا لا تنسا ان دعائک یا اخی عمر، ہمارے بھائی عمر ہمیں دعاؤں سے نہ بھول جانا۔ تو اس لیے دعا کا کہنا جو ہے یہ بھی سنت ہے کہ ایک دوسرے سے آدمی کہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، لیکن اصل جو دعا ہے نا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اتقِ عن دعوت المظلوم، کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی بد دعا سیدھی عرش پہ جاتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کو بد دعا کریں وہ فوراً لگ جاتی، کیونکہ سیدھی بات ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بد دعا کیوں کرے گا؟ اس وقت کرے گا جب مجبور ہو جائے گا، جب مجبور ہو کے دعا کرے گا وہ دل سے نکلے گی، دل سے نکلے گی تو فوراً اثر کرے گا۔ اس لیے یہ اکثر اولادوں کو ہم خود بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں دیکھا نہیں آپ نے، چھوٹا بچہ ہوگا کوئی بات کرے گا تو ماں کہے گی لعنت ہو، لاکھ لعنت ہو تم پہ، بڑا نام ہو رہا، بڑا ذلیل ہے، مرتا بھی نہیں ہے، گرتا بھی نہیں ہے، گردن ٹوٹے، کسی وقت لگی دعا کیا پھر بیٹھے رو رہی ہے۔ وہ بد دعائیں تو تم نے خود دی ہیں، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال اگر یاد آ جائے تو دعا کر دیا کریں۔ اللہ عالم
کوئی ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تکلیف کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ بہرحال اصل سبب تو میرے گناہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، جلیل القدر صحابی ہے۔ سیدنا عثمان امیر المؤمنین ثالث الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ عیادت کے لیے تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھے، پوچھا بماذا تشتکی، عبداللہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ فرمایا بما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، اس کی رحمت چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا سنرسل لک طبیبا، میں مدینہ منورہ سے کوئی طبیب بھیجوں تمہارے علاج کے لیے؟ آپ نے فرمایا طبیب رعانی، میرے طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ میں کہا بماذا قال، تو طبیب تمہارا کیا کہتا ہے، تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا میرا طبیب کہتا ہے افعل ما اشاء، میں جو چاہوں گا کروں گا، تم کون ہو پوچھنے والا؟ انہوں نے کہا طبیب تو خدا ہے نا، شفا دینے والا۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں میں جو مرضی ہے میری میں کروں گا۔ تو حضرت عثمان بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا اچھا عبداللہ ابن مسعود، میں چاہتا ہوں کہ بیت المال سے تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں۔ انہوں نے فرمایا جوانی میں اور زندگی میں تم نے بھیجے نہیں، اب مرنے کے وقت بھیج کے کیا فائدہ بھائی؟ اب جب میں مر رہا ہوں تمہارے پیسوں کو کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہاری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کام آ جائیں گے۔ فرمایا بیٹیوں کو میں نے سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ لوگ تھے ہم کا، بڑے لوگ تھے، اور آپس میں پیار بھی تھا، حجتیں بھی تھیں، ناراضگی بھی تھی، باتیں بھی تھیں، عجیب عجیب واقعات ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی تینوں کٹھے جا رہے ہیں۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، ادھر حضرت ابو بکر تھے، ادھر حضرت عمر تھے، درمیان میں حضرت علی تھے۔ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور یہ دونوں بڑے قد کے تھے۔ تو حضرت عمر نے بڑا محبت سے مزاح کی، کہا کہ علی تم ہم دونوں کے درمیان میں ایسے نظر آ رہے ہو جیسے لنا دو لام کے درمیان میں نون ہوتا ہے۔ دیکھو نا لنا، لکھو نا لنا، ادھر بھی لام، ادھر الف، درمیان میں تو نون چھوٹا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت علی کا قد مبارک بھی چھوٹا تھا نا، تو نے کہا یار تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے لنا کے درمیان میں نون ہو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر نون نکال لو تو تم بھی تو لا رہ جاؤ گے نا، اور تم بھی تو کچھ نہیں رہو گے نا۔ ہم نے فرمایا کہ اگر وہ نون نکال لو تو پھر کیا بچے گا؟ لام الف لا، کچھ نہیں، تو تمہاری حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، نکالو نون کو، کیسے نکالتے ہو؟ تو سارے ہنس پڑے اور ملے، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ یہ تو دشمنوں نے قصے بنائے ہیں نا کہ دشمنی تھی اور فلاں تھا، یہ تو سارے یہودیوں کے قصے ہیں۔ صحابہ میں کوئی جھگڑا نہیں، یاد رکھو۔ وہ جھگڑے ایسے ہوتے تھے جیسے ماں باپ میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے۔ ساری کا ایمان سے کہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ، یہ بھی اس کا شکر ہے نا۔ ہمارے کتنے بھائی اب شراب خانے میں بیٹھے ہوں گے، کتنے بھائی فلم پہ بیٹھے ہوں گے، یہ شکر نہیں کہ تم کعبے میں بیٹھے ہو، قرآن سن رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر،
سارا دنیا ایک طرف ہو، اللہ کا قرآن ایک طرف ہو تو سچا کون ہوگا؟ قرآن تو کہتے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں مہربان تھے، پھر جھگڑا کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں مہربان، ان میں تو کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، کس میں نہیں ہوتے ہیں جھگڑے؟ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام میں نہیں ہو گیا، غصے میں آ گیا، داڑھی پکڑ لی، نبی ہے، ہارون نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، داڑھی پکڑ کے مارا ہے، یہ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، اللہ تغفر لی وترحمنی، اللہ ہمیں معاف نہ کیا ہم تو گئے، یا اللہ لا املک الا نفسی واخی، اللہ میرا زور تو مجھ میں چلتا ہے یا بھائی پہ چلتا ہے، اور تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام رو بھی رہے ہیں۔ تو میرا بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن دشمنوں نے، یہودیوں نے ان میں مثالیں لگا لگا کے امت محمد مصطفیٰ کو لڑانے کے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ کہیں حضرت علی کا گروپ بنا دیا ہے، کہیں حضرت عثمان کا گروپ بنا دیا، کہیں اماں کو بیٹے سے لڑا دیا، بی بی عائشہ اور علی کی لڑائی ہو گئی، کہیں آپس میں سکے چچے کے بیٹوں کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑا دیا۔ یہ ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا جائے گا۔ تو اب یاد رکھیں کہ سور جو ہے یہ کوئی افسانہ نہیں، جیسے بعض لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے نا جی، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کے اوپر رکھا۔ تو اس مفسر بیچارے نے لکھا ہے کہ گویا ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کہیں کہ بھائی مجھ پہ تو پہاڑ غم کا ٹوٹ پڑا ہے، تو کوئی پہاڑ تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو محاورہ ہوتا ہے کہ بھی ہم پہ تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، تو کہا یہ محاورہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب مفسر تھا بیچارہ، اللہ بخشے، مر گیا۔ اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ رفع، اس کے بعد نا، اس کے بعد فوقہم کی ترکیب ہو تو حقیقت ہوتی ہے، افسانہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں تھا بیچارے نے، مطالعے سے تو عالم بنا تھا۔ جو لوگ مطالعے سے بنتے ہیں نا پھر وہ یہی ٹھوکریں کھاتے ہیں، استاد تو ہے کوئی نہیں نا جو موقع پہ غلطی ٹھیک کر دے۔ مطالعہ کرتے گئے، اسٹڈی کرتے گئے، کتابیں پڑھتے گئے، تفسیریں دیکھتے گئے، اب پتہ تو ہے نہیں بیچاروں کو کہ بھی رفع کیا ہوتا ہے، رفع حقیقی کیا ہوتی ہے، رفع رتبی کیا ہوتی ہے، رفع معنوی کیا ہوتی ہے، رفع کا صلہ نہ ہو، رفع کا صلہ الہ ہو تو کیا معنی ہوتا ہے۔ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں کبھی، وہ غریب کیا کرے؟ پھر قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب جس دیکھو وکیل کو کہتے جی میں تفسیر لکھ رہا ہوں، کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں میں تفسیر لکھ رہا ہوں، فتوے دیتی ہیں 3 طلاق، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ وہ تمہیں تو اپنی بیوی کی طلاق کا پتہ مسئلہ بھی نہیں آتا، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ طلاق کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہے۔ کھڑے ہو جائیں۔ اور آج کل اللہ کا کوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا ہے کہ یہ جو چینل چلے ہیں نا جی، شریف اور صحیح علماء جاتے نہیں،
اور جتنے غلط ہیں جاہل ہیں وہ آ گئے چینلوں پہ. چن چن کے جاہل بٹھایا ہوا، ایک سے ایک بڑا جاہل بیٹھا ہے چینل پہ. بس ان کے لباس دیکھو جناب، روزانہ نیا لباس، نیا تنتراک، 10-10 ہزار روپے کے جوڑے، اور پگڑیوں میں کلف لگے ہوئے، اور ماشاءاللہ ایسی ایکٹنگ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی تمہارا فلم سٹار کیا ایکٹنگ کرے گا. مسئلہ نہ ان کو آتا ہے نہ ان کے اور کسی کو آتا ہے. وہ ہمارے ملتان میں ایک ہوتے تھے بڑے زمیندار بھی تھے، اور پتہ نہیں نام بھول گیا مجھے، نواب تھے، خاکوانی شہر تھے. انہوں نے ایک مسجد مدرسہ بنایا. اچھا تھے وہ کاظمی صاحب کے مرید. کاظمی صاحب ایک عالم تھے، بریلوی علماء میں سے تھے، فوت ہو گئے، اللہ بخشے. ان کے مرید تھے. مدرسہ جو بنایا تو اس میں سارے مدرس دے بندی، امام دے بندی، مؤذن دے بندی، پڑھانے والے دے بندی. تو ایک دن کوئی تقریب تھی تو ان کے پیر صاحب حضرت کاظمی صاحب تشریف لائے. ان کو لوگوں نے سمجھایا کہ جناب مرید آپ کا ہے، مدرسے میں مدرس سارے دے بندی وہاں بھی ہیں. اچھا مرید ہے آپ کا. تو کاظمی صاحب کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کیسی بات ہے، ہمارے مرید بھی بنتے ہو اور مدرسے میں مدرسین بھی تم نے سارے وہابی اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا، نواب تھا. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہوں، آپ کا جوتی بردار ہوں. جو کام آپ کو آتا ہے میں نے کبھی ان کو نہیں بلایا. 11ویں پر آپ کو بلاتا ہوں، میلاد پہ آپ کو بلاتا ہوں، رجبی پہ آپ نہیں. میں کہاں سے لے آؤں مولوی؟ آپ کل مجھے مدرس بھیج دیں، میں سارے نکال دیتا ہوں. چپ کر. عالم آدمی تھے کاظمی صاحب، سمجھدار. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کہاں سے دیں گے اس کو مدرس؟ ہمارے تو مدرسوں میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، فتوے لینے والا آتا ہے، وہ فتویٰ دوسرے ہمارے مدرسے میں آ جاتا ہے، وہاں سے فتویٰ لکھا کے لے جاتے ہیں، اسی کو نقل کر کے اپنی مہر لگا کے دے دیتے ہیں جی فتویٰ. انا للہ و انا الیہ. اسی طرح اب ہمیں نئے مفسر ٹکرے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے نا مشتبہ ہو گیا ہے کہ بھئی پتہ نہیں اٹھائے گئے، پتہ نہیں اٹھائے گئے، پتہ نہیں قتل ہوئے، پتہ نہیں ہوئے. تو پھر وہی مسئلہ تو قادیانی کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں نا کہ بل رفعہ اللہ الیہ. رفع کا صلہ الہ ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اگر ہاں ہو تو پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. انہوں نے محنتیں کی جو فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت کہ وہ کسی عالم سے رجوع کریں، اپنی ہر بات ان کے سامنے رکھیں کہ حضرت یہ مسئلہ مشکل ہے، یہ مسئلہ مشکل ہے، یہ مسئلہ مشکل ہے، یہ مسئلہ مشکل ہے، اس کا حل کریں. علماء تو پھر اللہ نے ان کو تو پھر علم دیا ہوتا ہے نا، ان کا تو شرح صدر ہوتی ہے، اللہ سینہ کھول دیتا ہے. اب جناب سمجھیں کہ سور جو ہے وہ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق یا ڈرامہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ سور ہے قرن ينفخ، اسی میں فرشتہ اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے.
اسی طرح حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب بھی نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ یہ بڑا بخیل ہوتا ہے آدمی حضور کا نام سنے اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، محروم ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب الحمدللہ اسلام کو ترقی ملی ہے، فتوحات ہوئے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بڑے بڑے قبائل کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، مہربانی کریں اجازت دیں ایک جوڑا تو ہم آپ کے لیے اچھا بنوا لیں، تاکہ جب باہر کا کوئی آدمی ہے اس دن تو اچھا جوڑا پہن کے بیٹھے، آپ تو بالکل سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان اسرافیل واضع فاہ رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ینفخ، فرمایا اس فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ کا کب حکم ہوتا ہے کہ سور پھونک دوں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جوڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے، پتہ ہے نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی سور حقیقت ہے، یاد رکھو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افسانہ نہیں ہے، جیسے بعض جاہلوں نے لکھ دیا، تفسیر قرآن میں لکھ دیا کہ دجال ایک افسانہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا، کیا کریں۔ بہرحال یعنی سمجھیں کہ سور حقیقت ہے، اللہ کے حکم سے اسرافیل فرشتے کی ڈپٹی ہے، جیسے اللہ نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یہ 4 فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتے جو ہیں ان سے افضل یہ 4 ہیں، ان کے بعد فرشتے حملۃ العرش ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو سیاحین فی الارض ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو حفظہ ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حرم میں اترتے ہیں، ان کے بعد اللہ کے فرشتے ہیں جو دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے بعد ایسے فرشتے ہیں جو صرف لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، ان کے بعد ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے کعبے میں جو آسمانوں پہ اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک طواف کرے قیامت تک اس کو پھر نمبر نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ملائکہ کے ذمے رکھا ہوا ہے، اسی لیے یہودیوں نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا بس اب ہم آپ کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے، یہ جبریل تو ہے جس نے کھانا خراب کیا، سارے عذاب تو یہی لے کے آیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے، لیکن جبریل کو ہم نہیں مانتے، یہ ساری ہماری برادری کو اسی نے برباد کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے، وہ تو میرے حکم سے آتے ہیں، ان کی کیا طاقت ہے کہ وہ آ جائیں۔ اسی طرح ملک الموت ہے، اس کے ذمہ ہے قبض کرنا، اسرافیل کے ذمہ ہے سور پھونکنا۔ اب سور کتنے ہوں گے؟ یاد رکھو 2 ہوں گے،
ایک سور پھونکیں گے اس کا نام ہوگا نفخہ صعق، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جو جہاں کھڑا ہے مر گیا۔ اس کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرے گا، بعض کہتے ہیں 40 دن، پھر اللہ حکم دیں گے وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تو اب ہر مخلوق جہاں جہاں دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے، آگ میں ہے، قبروں میں ہے، سب کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی کو اب اللہ کے قرآن کی یہ آیت جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اجداث جدس کی جمع معنی قبر، پھر وہ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے۔ یاد رکھیں یہاں ہے نکلنا، جلدی دوڑیں گے، ینسلون مانا جلدی جلدی معاشر کی طرف۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اپنی قبروں میں کھڑے ہوں گے، تو یہ دونوں تعارض نہیں، پہلے کھڑے ہوں گے پھر بھاگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے کاش کس نے ہمیں جگا دیا ہے، جہاں ہم پڑے تھے وہی زیادہ بہتر تھا۔ یاد رکھیں اصل بات یہ نہیں کہ کافروں کا عذاب نہیں ہو رہا، جب وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو قبر کا عذاب بھول جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ وہ تو یار بڑی مزے والی بات تھی، وہ تو ٹھیک تھے، وہاں تو پھر بھی ہم بہتر تھے۔ تو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تمہارا اٹھنا جو ہے یہ وعدہ ہے اس رحمان کا جس نے فرمایا تھا کہ تم نے اٹھنا ہے۔ اچھا یہاں بھی صفت رحمان ہے کہ وہ تو رحمان ہے لیکن تم نے نافرمانی کی۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور انبیاء نے سچ کہا، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فقط ایک آواز، پھر سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں آج کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کا جو تم نے عمل کیا ہے، اسی کے مطابق تمہیں سزا و جزا ملے گی، اس کے علاوہ کوئی تم پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ آپ جناب میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ مسلمان عورت ساڑی باندھ سکتی ہے، میرا بھائی بالکل باندھ سکتی ہے، لیکن ساڑی باندھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض عورتیں باڑی باندھتی ہیں، پیٹ کا حصہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور کمر کا حصہ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل حرام ہے۔ اگر ساڑی باندھے اور انسانوں کی طرح باندھے تو بڑا ساتر لباس ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آدمی چھپا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مسلمان بھی باندھ سکتے۔
میں نے رات کو حرم شریف پہنچا، طواف کیا، پھر صبح کو صفا مروہ دوڑے، ٹھیک ہے۔ پہلا چکر ہم نے سبز بتی سے شروع کیا، لیکن بعد میں 6 چکر جو ہے ہم نے ٹھیک کیے۔ بار صورت جو چکر غلط کیا ہے نا اس کو جا کے دوبارہ پورا کر دو، احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف نیت کر کے کہ یا اللہ جو چکر مجھ سے نامکمل ہوا ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت عمرے پہ آئے یا حج پہ آئے، واپس جانے کے وقت میں حیض آ جائے، طواف الوداع معاف ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، کوئی حرج نہیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ بہرحال کہتے ہیں جی کہ میں نے مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھا، راستے میں کھانا کھایا تو صابن سے ہاتھ دھو لیا، 1-2 ریال خیرات کر دیں اور کوئی، کیونکہ فوراً دھو لیا نا، اتر گیا نا۔ میں نے دانت سے ہونٹ کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ انڈیا کا رہنے والا ہوں، ٹور وغیرہ یعنی جو حاجیوں کے عمرے کے وفد لاتے ہیں، اس لیے بار بار مجھے آنا جانا پڑتا ہے، تو بار بار آنے جانے والے کے لیے عمرہ نہ کرے تو معاف ہے۔ میں کسی کمپنی سے قسطوں پر گاڑی لوں تو قسط پر گاڑی مہنگی ہے کیش سے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اس کی وجہ یاد رکھو، دیکھو نا مثلاً یہ کتاب ہے، سود یہ ہے کہ میں آپ کو 10,000 ریال دوں اور کہوں سال کے بعد مجھے 12,000 دو، تو یہ 2,000 میں نے وقت کے بدلے میں لیا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام۔ ایک ہے کہ میں نے کہا کہ میرے بھائی نقد لینا ہے، قیمت 10 ریال، ادھار لینی ہے 15 ریال، آپ نے کہا جی مجھے ادھار چاہیے، تو 15 ریال میں گویا آپ نے چیز خریدی ہے، وقت کا بدلہ نہیں ہے یہ۔ شوگر کا مریض ہوں، یادداشت بھی میری صحیح نہیں ہے، عمرہ میں نے کیا ہے لیکن سر نہیں منڈوایا، کھانا تو نہیں بھولتے روز؟ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا 2-3 دن بھول گئے ہوں؟ یہ آپ نے طواف کر لیا، اس وقت بھی شوگر نے کچھ نہیں کہا، صفا مروہ دوڑ لیا، اس وقت بھی آپ کی یادداشت ٹھیک رہی، سر منڈانے پہ یادداشت خراب ہو گئی۔ اب جناب سر بھی منڈائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں، پھر انشاءاللہ مجال ہے یادداشت خراب ہو، شوگر بھی لیول پہ آ جائے گی۔ جب 350 ریال کی بکری خریدو گے نا 18 روپے سے ضرب دے کر، انشاءاللہ سارے لیول ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمرہ کریں گے، ہر دفعہ احرام دھوئیں گے، کیوں؟ آپ نے برا کام کیا، پہلے دفعہ جو عمرہ کیا احرام پلید ہو گیا، کوئی عقل کرو، کیوں دو ہو گئے؟ جب عمرہ کیا ہے تو احرام دھونے کا کیا تعلق ہے؟ جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ بال جہاں انتہا ہو وہاں پور کے برابر کاٹے جائیں، یہ نہیں کہ یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو، نہیں، پورے بال پیچھے لے جائے جہاں انتہا ہو۔ اگر میرا بھائی عمرے کے لیے پاکستان سے آیا، اس کے عمرے کے بعد میں نے اس کا سر اگر اس طرح سے صاف کیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرے تم کرو، خود کرے، کوئی مسئلہ نہیں، بال ہی اتارنے ہیں، کوئی اتارے۔
پہلی دفعہ میں نے حجر اسود کی طرف سینہ کر کے طواف شروع کیا، باقی چکروں میں سینہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتنا بڑا تو میں نہیں پڑھ سکتا جناب، یہ تو انشاءاللہ جب فارغ ہوں گے پھر پڑھیں گے۔ حقیقی معنی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ کسی کو ہم کہیں کہ داڑھی رکھو تو وہ کہتا ہے کہ جی حدیث دکھاؤ، اس کو حدیث پڑھنا آتا ہے؟ نہیں، ایسے دکھاؤ جو صحیح ہے، اس کو حدیث پڑھنا آتا ہے؟ بس عادت ہے، ورنہ ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں، اعف اللحى وقص الشوارب، کوئی ایک حدیث ہے؟ آپ کی مشکلات اللہ پاک رفع فرمائیں۔ جب نماز پڑھتے رہے آپ گنتے جائیں، کوئی عقل کی بات، یہ مسئلہ ہے، میں ذمہ دار ہوں، گنتا رہوں۔ آپ کا علاج جو ہے سورۃ البقرہ ہے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ میں نے جدہ سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، پاکستان سے آئے اور احرام جدہ سے باندھا، دم پڑ گئی اور میقات کے عمر سے بھی محروم ہو گئے۔ خالو اگر ایک آدمی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے پاکستان سے جدے کے لیے، اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے، وہ جدے کی نیت سے آ رہا ہے، مکے کی نیت سے آ ہی نہیں رہا۔ جب وہ جدے میں آ جائے، سیٹ ہو جائے، بعد میں عمرہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ 5 سال یا 8 سال کے بچوں کو تو ویسے بھی احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ اگر بندوا دیں اور ساتھ نیت بھی کر دیں تو ماں باپ کو بھی پورا عمرہ ملتا ہے اور بچے کو بھی پورا عمرہ ملتا ہے۔ کہاں ہے وہ سوال؟ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اپنی بات پھر شروع کر دیتا ہے درمیان میں آ کر۔ آپ نہیں پڑھی اور نماز استلام نہیں کیا، دوبارہ 2 رکعت پڑھ لیں، بس کچھ بھی نہیں ہے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ بلیڈنگ 4 دن ٹھیک رہی، بعد میں دوبارہ شروع ہو گئی۔ آپ کی عادت کتنے دن ہے؟ 6 دن ہے، 7 دن ہے؟ جب تک وہ عادت کے دن پورے نہ ہوں آپ کا حیض شمار ہوگا، چاہے بند ہو چاہے آ رہا ہو۔ کاج جو آپ نے نہیں پڑھی بعد میں پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کام کرتا ہوں، اگر شرکا کے آدمیوں کے لیے باہر سے پرائیویٹ بس مدینے کے لیے کروں، فی کس 5 ریال لوں، بالکل حرام ہے۔ یعنی تم حاجی بھائی کمپنی کا ملازم ان کے لیے بس لے کے اس سے 5 روپے کیوں لے رہے ہو؟ 9 سال پہلے اپنا حج کیا ہے، اب اگر میں والدہ کا حج بدل کروں، بالکل کریں اور ضرور کریں۔ جب ظہر کی نماز کی اذان ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے دیوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو امام بن کے نماز پڑھانی پڑ جائے تو کیا نیت کرے؟ یہی کہ میں بحیثیت امام نماز پڑھا رہا ہوں، اور کیا نیت کرے گا؟
اگر کوئی آدمی ہے مثلاً وہ اپنی قوم بدل لیتا ہے، سید بنا لیتا ہے، قریشی بن جاتا ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ من بدل قومہ اور نسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ۔ حضور نے فرمایا جو اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کا بیٹا کہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ ایک آدمی کی میں نے بیعت کی تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، اب کوئی اور اللہ والا صحیح آدمی ملے، متبع کتاب و سنت ہو، بیعت کر لیں۔ اگر کسی آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے لیکن کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے حج کے دنوں میں مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھی تھیں۔ اب اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، اس وقت بھی ضروری نہیں، اب بھی ضروری نہیں، نصیب ہو اللہ سب کو کرے۔ وہ ایک فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عورت کو صرف معمولی سا داغ لگے پھر تسلی کر لے کہ بھئی کیا اس کے یہ ایام ماہواری کے شروع ہو گئے ہیں، اگر انہی دنوں میں ماہواری آتی ہے تو پھر احتیاط کرے، گویا ہے شروع ہو گیا اس کا۔ اگر یہ ایام نہیں ہے تو بعض اوقات مکے مدینے میں سفر میں دوڑنے سے، گرمی کی وجہ سے بھی اس قسم کے داغ لگ سکتے ہیں، پھر نماز پڑھ سکتی ہے۔ طواف کے بعد کوئی ترتیب نہیں، پہلے ملتزم پہ آ جائیں، پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، پہلے زمزم پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی حلق خود کروں اور چادر اتار لوں تو کوئی حرج نہیں، آخر چادر تو اتارے گا کوئی بھی ہو، اس میں کیا ہے؟ چادر اتارنے سے عمرہ اتر جاتا ہے؟ یہ عجیب دماغ ہیں لوگوں کے، یعنی آدمی طواف کر اور چادر گر جائے تو عمرہ تو گر گیا، خلاص السلام علیکم۔ ڈریں تو چادر گرنے سے ڈرتے ہیں، بہادر بنے تو محمد کی سنت کو ٹٹی خانے میں گراتے ہیں۔ احتیاط ہے، احرام کی چادر سے ڈر ہے، وہ شرم نہیں آتی کہ صبح گندی نالی میں بال پھینک رہے ہو سنت رسول اللہ کے۔ ہم نے دعا منت مانی تھی کہ اللہ اگر ہمیں بیٹا دے گا تو ہم اس کے ساتھ حج کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو ٹھیک ہے، آپ کی منت تو پوری نہیں ہوئی تو بیٹی بھی بہرحال اولاد ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ منت آپ کے دل میں ضروری نہیں ہے، وہ تو بیٹے کے لیے تھی نا۔ ہم نے اپنی نواسی کو عمرہ کرانے کا وعدہ کیا تھا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کی کچھ نافرمانیاں بھی ہیں تو ہم نے ارادہ بدل لیا۔ بھائی اگر ممکن ہے آپ کو اس کو عمرہ کرانے سے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو اس کو محرم کے ساتھ بھیجو، عمرہ کرے۔ پتہ نہیں اللہ کعبہ شریف میں آنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، اللہ کے دروازے میں آنے کے بعد اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ پیدا ہو تو فوراً بال نہیں اتارنے چاہیے، 7ویں دن سنت ہے کہ بال اتارے جائیں، ان کا وزن کیا جائے۔ مثلاً وزن ہے 1 تولہ، تو 1 تولہ چاندی کی قیمت خیرات کر دی جائے۔
اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی روح مبارک کو حرم میں قرآن پڑھاتے ہوئے قبض کرے. بڑی مہربانی، جزاک اللہ بھائی. مرنا تو ہے تو اللہ شان والی موت دے. اگر ہندو ہمسایہ ہے وہ ہمیں کھانا بھیجے تو ہم لے سکتے، اگر یقین ہو کہ اس میں کوئی پلید چیز نہیں ملائی ہے تو لے سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. میری بچی کا نام حماسہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہے رکھیں. اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی اپنی بیوی سے بوسو کنار کر رہا تھا کہ اس کو انزال ہو گیا، استغفار کرے، وہ روزہ بھی فاسد ہو گیا اور روزہ بھی قضا کرے. اگر روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لے تو پھر جناب یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تھی ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا، نیت جدے میں آ کے کی، دم پڑ گئی. نیت بھی ایئرپورٹ سے کرنی تھی. آپ نے جہاں ایئرپورٹ ہوائی جہاز پہ آ رہے ایئرپورٹ سے نیت کرنی ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.